بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ شروع میں سورہ احقاف ہے۔ سورہ احقاف حقف کی جمع ہے۔ یہ احقاف ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ قوم عاد رہا کرتی تھی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس کا یہاں پہ اس صورت میں ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی کاریگری کے دلائل دیے ہیں، اپنے الہ اور معبود ہونے کے دلائل دیے، اور زمین و آسمان کو جو بنایا اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ یہ کیوں بنایا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس خلا میں، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ نہ زمین بیکار میں پیدا کی، نہ زمین کی کسی بھی چیز کو بیکار پیدا کیا، نہ آسمانوں کو بیکار میں پیدا کیا، نہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جتنے اور سیارے اور ستارے اور پلانٹس ہیں، سب کے سب ان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان، تمہارا بھی تو کوئی مقصد ہے نا، انسان کو بیکار تو نہیں بنایا، یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ تم جن کو رب کو چھوڑ کر جن کو معبود اور مشکل کشا بناتے ہو، جن کے سامنے سجدے کرتے ہو، بتاؤ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو، ارونی ماذا خلقوا، انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے کیا؟ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ ارونی، مجھے دکھاؤ جو کچھ اگر انہوں نے بنایا ہو۔ ماذا خلقوا فی الارض، انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا وہ شریک ہیں آسمان کو بنانے میں؟ یا تو دکھاؤ، ایک دلیل ہے دکھا کر دو، اگر دکھانے والی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چیز بنائی اور پہلے ختم ہو گئی ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے اگر کسی کتاب میں کوئی آثار ملتے ہوں ان کی بنائی ہوئی چیز کے تو وہ لا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے فرمایا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ ان کو بلاتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ جو قیامت تک ان کی دعا کا، ان کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے، سنتے ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں۔ آگے ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے جو اس وقت بھی ہے اور اس وقت بھی کافروں کے ذہنوں میں یہ تھا، آج بھی دنیا دار کافر دین سے دور، ان کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر دنیا ہمارے پاس ہے نا، دولت ہمارے پاس ہے، عہدے ہمارے پاس ہیں، وسائل، اسباب اور اختیار ہمارے پاس ہیں، تو اس وجہ سے پھر ذہن بھی ہمارے پاس ہے، عقل بھی ہمارے پاس ہے، جو فیصلہ ہم کر دیں وہی درست ہے۔ درست فیصلے کے لیے دلیل ان کے پاس کیا ہوتی ہے کہ پیسہ زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، تو اس لیے ہمارا فیصلہ ہی درست ہے۔ آج بھی یہی کچھ سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت بھی مشرکین مکہ جن کے پاس سرداریاں تھیں، پیسہ تھا، اختیار تھا، دولت تھی، وہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں۔ اور اسلام قبول کرنے والے غریب تھے، غلام تھے، فقراء اور مساکین تھے، اور وہ ان کو کہتے کہ دیکھو اگر یہ حق ہوتا تو ہم نہ مانتے، اگر یہ سچی بات ہوتی تو ہم نہ قبول کر لیتے، وہ فلاں سردار نہ مانتا، فلاں نے نہیں مانا اور فلاں نے نہیں مانا، ان بڑوں نے نہیں قبول کیا تو ہم بھی قبول نہیں کرتے۔ وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے، کیا کہا؟ لو کان خیرا، اگر یہ خیر ہوتی، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سچا ہوتا، اگر یہ دعوت حق ہوتی، ما سبقونا الیہ، تم سے پہلے ہم نہ مان لیتے، ہم نہ قبول کرتے، ہم پیسے والے، سردار، چودراہٹ، عقل کل ہمارے پاس، جب ہم نے نہیں مانا تو تم کیوں مانتے ہو؟ اصل ذہن کیا تھا کہ پیسہ، سرداریاں، چودراہٹ، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، عقل کل بھی ہم ہیں، جو کام ہم کریں وہ درست ہے، جو کام غریب کریں وہ درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب بھی زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ ان کے غلط کام ہونا، کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہے، سرداریاں ان کے پاس ہیں، دنیا کو کنٹرول کرنے کے وسائل اور نظام ان کے پاس ہیں، تو لوگوں کو ان کی باتیں ہنر، عیب بھی ہنر لگتے ہیں۔ اور ایک اور شعر بھی ہے کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، ان کی امیری نے ان کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔
کہ صرف غربت کی وجہ سے نا ایک فن تھا، ہنر تھا، اس کا مذاق اڑ گیا کہ غریب ہے کرنے والا، اور امیر کا عیب بھی اس کی امیری نے، اس کی دولت نے چھپا دی ہے۔ آج بھی دنیا یہی کچھ سمجھتی ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اختیار ہے، وہ سمجھتے ہیں سب کچھ وہ جو کریں وہ ٹھیک ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ، اور جب وہ ہدایت نہیں پائے، انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی، تو کہنے لگے یہ تو افک قدیم، یہ تو بہت پرانا جھوٹ ہے۔ آگے انسان کو وصیت کی گئی، تیسری چوتھی مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے یہاں پہ قرآن کریم میں۔ پہلے سورۃ النساء میں تھی، اور پھر سورۃ بنی اسرائیل میں آئی، اور اسی طرح سورہ عنکبوت میں بھی تھی، سورہ لقمان میں بھی تھی۔ کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ سورہ لقمان میں بھی اسی طرح تھی، وہاں پہ آگے تھا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں اس کو کمزوری پر اس کو جو ہے پیٹ میں رکھتی ہے۔ یہاں بھی أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کمزوری پر جو ہے تکلیف پر اس کو اٹھاتی رہتی ہے، حمل تکلیف پر اٹھاتی ہے۔ دیکھیں ماں کا جذبہ، دیکھیں ماں کی جو ہے ایک ممتا، دیکھیں آپ ایک چیز اٹھائیں نا ہاتھ میں، ایسے اٹھا کے رکھیں، آپ نے اس ہاتھ کی پوزیشن نہیں بدلنی، ایسے اٹھا کے ہی رکھنا ہے۔ کتنی دیر تک اٹھا لیں گے؟ تکلیف ہے نا، ایک چیز اٹھائی ہے آپ نے، کیسے کتنی دیر تک اٹھا لیں گے؟ ایک ماں اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک اٹھاتی ہے اپنے بچے کو، ہم بھی تھے اپنی ماں کے پیٹ میں۔ اس کا حق، ساری زندگی اس کی خدمت کرتے رہیں تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے آپ۔ اندازہ کرنا نا، کوئی چیز ہاتھ میں اٹھا کر رکھیں اور ایسے پوزیشن نہ بدلیں۔ ماں کے دودھ ادھر ہی ہوتا ہے نا پیٹ میں، 9 ماہ تک وہیں ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے بچہ۔ اللہ فرماتے ہیں کرہا ووضعتہ کرہا، تکلیف پر، اس کا اٹھانا بھی تکلیف پر ہوتا ہے، وہ ساری تکلیف الگ، اور پھر اس کو جب جننا ہوتا ہے، پیدا کرنا ہوتا ہے، وہ تکلیف، وہ ساری تکلیف سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ووضعتہ کرہا، اس کو جب جنم دیتی ہے تو وہ بھی مشقت اور تکلیف والا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کو اٹھانا، اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یہ بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اور یہاں اشدہ سے مراد 40 سال کی عمر ہے، اس وقت خصوصاً یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ میرے وہ بھائی مائیں بہنیں جن کی عمر 40 سال ہے، 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں، یہ دعا پڑھیں، رب اوزعنی، اللہ مجھے تو توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر کر سکوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر کی، انعمت علی وعلی والدی، اور میرے والدین پر بھی کی، وان اعمل صالحا ترضا، اور اللہ مجھے توفیق دے ایسے کام کرنے کی جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر، 40 سال کا ہو گیا تو اولاد بھی ہوگی، اب اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، ان کو بھی نمازی بنا دے، ان کو بھی نیک بنا دے، شکر گزار بنا دے، ان کو بھی اپنی عبادت کی توفیق دے دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ اس دعا کو یاد کر لیں اور پڑھتے رہا کریں۔ آگے وہ واقعہ بیان کی ہے احقاف والوں کا، فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کرو عاد کے بھائی کو، اذ انذر قومہ، جب ڈرایا گیا ان کی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں یہ یمن کے اندر علاقہ ہے جہاں پہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جو بالکل خالی، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، ایمپٹی ایریا ہے کہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے۔ آج تک وہاں اللہ نے ایسا عذاب بھیجا اور ایسی وہ جگہ ہیبت ناک ہے کہ کسی نے وہاں اب آباد ہونے کی جرت نہیں کی ان کے بعد۔ وہاں ایسے ہوائیں جو ہے سائیں سائیں کرتی رہتی ہیں، اور تیز اور تند ہوائیں چلتی ہیں، اور ان کے مکان بھی موجود ہیں وہاں پہ، عبرت کا مقام، اور عبرت حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ان مقامات کو کہ اللہ نے کس طرح ان کو صفحستی سے مٹا دیا، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہو سکتا ہے۔ ان کو ڈرایا گیا اور کہا گیا اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ وہ کہنے لگے اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا، تو آیا ہمارے پاس کہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، اور تو ہمارے پاس کوئی دلیل لا اگر تو سچا ہے۔ تو عاد کہنے لگے، ہود علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو تمہیں اس رب کے پیغامات پہنچانے آیا ہوں۔ انہوں نے نہیں مانا تو اللہ فرماتے فلما راؤ، پھر
ان پر نا قحط سالی آئی، کئی دن تک بارش نہیں برسی اور گرمی تھی، شدت تھی، پیاسے تھے، زمینیں بھی جو ہے وہ خشک ہو چکی تھیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بدلی آ رہی ہے، فلما راؤہ، جب انہوں نے دیکھا، عارضاً مستقبل اودیتہم، ایک بدلی کو دیکھا کہ وہ آ رہی ہے، ان کی وادی کی طرف آ رہی ہے۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا کہ یہ بدلی ہے ممطرنا، بارش برسائے گی ہمارے اوپر، بل ہوا ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، وہ جس کی طرف جلدی کر رہے تھے وہ ایسی ہوا تھی جس کے اندر عذاب تھا۔ اس ہوا کے اندر کچھ ہوائیں خوشخبری لے کے آتی ہیں، کچھ ہوائیں تباہی لے کے آتی ہیں، کچھ ہوائیں جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے آتی ہیں قوموں کو۔ وہ ہوا تھی جس کے اندر ان بادلوں سے، بعض روایات میں آتا ہے ان بادلوں سے پتھر برسے، بعض میں آتا ہے ان بادلوں سے آگ برسائی گئی ان پر، اور ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بادل بنتے، ہوائیں چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سکون ہو جاتے، آپ کو اطمینان نہ آتا، آپ کبھی نماز پڑھتے، کبھی گھر میں آتے، جب آپ مسجد میں جاتے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں آپ کی بے چینی کی سبب کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ پہلے قوم ان پر بھی بادل آئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ ہمارے اوپر بارش برسے گی، ریح عارض ممطرنا، انہوں نے کہا کہ بادل ہے بارش برسائے گا، ورنہ لیکن کیا ہوا، اسی بادل میں سے ان کے لیے عذاب تھا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو تدمر کل شیء، تباہ کر دیا ہر چیز کو اس کے رب کے حکم کے ساتھ۔ فاصبحوا لا یرا، بس صبح کی انہوں نے نہیں نظر آتے تھے، صرف ان کے مسکن، ان کے گھر تو نظر آتے تھے، ورنہ سب کچھ جو ہے وہ مٹ چکا تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ آگے وہ واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مکہ والوں نے قبول نہیں کیا، آپ طائف میں گئے، طائف والوں نے بھی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور برا سلوک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، زخمی اور لہو لہان کر دیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، راستے میں وادی عقیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر رکے، وہاں اپنے نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی۔ آج وہاں وادی جن جسے کہتے ہیں، مسجد جن بھی وہاں بنی ہے، تو وہاں پہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے، اپنے علاقے میں گئے، وہ بھی آگے سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اپنے علاقے میں گئے اور اپنے جو ہے دوسرے جنوں کو انہوں نے ڈرایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا مقصود تھا کہ دیکھو مکہ والے بھی نہیں مان رہے، طائف والوں نے بھی آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نہیں مانتے تو نہ مانیں، جن ہماری اور مخلوق بھی ہے۔ اور اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ لے جا کر معراج بھی کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دنیا والے آپ کی دعوت نہیں مان رہے، ایک اور مخلوق بھی ہے ہماری، یا یہ انسان مکہ والے نہیں مان رہے تو عنقریب ایسے لوگ ہم لائیں گے جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ دیے، وہ ذکر ہے یہاں پہ، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن سنتے تھے، جب وہ حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، اور جب قرآن پڑھ لیا گیا تو اپنی قوم کی طرف گئے منذرین، اور قوم کو ڈرانے والے بن گئے، کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا، اے قوم ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، اور وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی طرح کی کتاب ہے یہ بھی جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کر لو، وآمنوا بی، اور ایمان لاؤ اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور یاد رکھو جو اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض ولا فی السماء، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور وہ واضح گمراہی میں ہوگا۔ اور آگے یہ کہا گیا ہے، یہ دعوت دی گئی، فاصبر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیفیں آ رہی ہیں نا، تکلیفوں کے مراحل تھے، آپ کو مارا جا رہا ہے، طائف والوں نے بھی آپ کو جو ہے زخمی اور لہو لہان کر دی، آپ صبر کریں اور صبر، دیکھیں صبر کی کتنی زیادہ تلقین کی جا رہی ہے، فاصبر، اور صبر کریں، کما صبر اولو العزم، جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا، من الرسل، ولا تستعجل لهم، آپ جلدی نہ کریں، کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا، جب یہ دیکھیں گے نا اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پھر یہ سمجھے گے لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، یہ کہیں گے کہ دن کی ایک گھڑی ہم دنیا میں رہے تھے، بلاغ، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، فَلْيُهْلَكِ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک کی جائے گی مگر فاسق قوم کو۔ آگے سورہ محمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا یہاں پہ ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ محمد ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی،
वहुवल हक, और वो किताब सच है। कफ़्फ़र अन्हुम सय्यातिहिम, अल्लाह फरमाते हैं हम उनके गुनाहों को मिटा देंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए। अजीम तरीन आयत है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद लेने का तरीका क्या है? अल्लाह के दीन की मदद करें, दीन की मदद, कुरान की मदद, ठीक है ना, और कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की मदद, अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब करने की मदद, अल्लाह के बंदों की मदद करें, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? मुसलमान मुसलमान की मदद करने को तैयार नहीं है। हुकूमतें, इख्तियार, कुव्वत, कंट्रोल सब कुछ होने के बावजूद 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, लेकिन फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जो हालत बन चुकी है, ऐसे लगता है कि सारे 57 के 57 मुल्क बेहिस हैं, बे ये इनके पास कुछ भी नहीं है। अब देखें, सबके पास असलहा मौजूद है, सबके पास फौजें मौजूद हैं, वो किस लिए है असलहा, वो किस लिए है फौजें, जब कर ही कुछ नहीं रहे। मुसलमान पिस रहे हैं, इज्जतें लुट रही हैं, बच्चों को काटा जा रहा है, और ये ऐसे इंतजार में बैठे हैं कि अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की ने जो मदद का वादा किया वो क्या था? इन तंसुरुल्लाह, जो तुम्हें वसाइल और इख्तियार अल्लाह ने दिए, उन वसाइल के साथ अल्लाह के दीन की मदद तुम करो, फिर देखो अल्लाह की मदद आती है कि नहीं आती। बदर में तब आई ना मदद, जब मुसलमान जो कर सकते थे उन्होंने किया। उहद में भी मदद तब आई, अहज़ाब में भी मदद तब आई, जब मुसलमानों ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके जो कुछ कर सकते थे वो किया उन्होंने, आगे फिर अल्लाह की मदद आई। जो कर सकते हैं वो तो करें ना। आम बंदे अदना हम जैसे, और हम कुछ नहीं कर सकते, तो दुआ तो कर सकते हैं ना आप, उनके लिए दुआ करें। और मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, इन रमज़ान के दिनों में थोड़े दिन रह गए हैं, लैलतुल क़द्र की रातों को जागें और रो रो कर अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगें, और अपने फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह उनके हालात को बेहतर कर दें, अल्लाह उनकी परेशानियाँ, उनकी मुश्किलात अल्लाह ताला दूर फरमाए। आगे जन्नत की 3 अजीम तरीन खूबियां बयान की जा रही हैं, 3 अहम तरीन खूबियां हैं जन्नत की, और उसके मुकाबले में दुनिया की वो 3 खराबियां हैं। दुनिया में वो 3 चीजें नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती, जन्नत में वो तीनों चीजें होंगी। वो क्या है 3 खराबियां दुनिया की? दुनिया में ना कोई भी चीज है, कोई भी चीज, उसमें 3 चीजें नहीं है, 3 चीजें नहीं होती, नहीं मिलती। एक क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी, और तीसरा अबूदियत, दवाम। कोई भी चीज है आप लें, पहले नंबर पर आपको क्वालिटी चेक करनी पड़ती है कि ओरिजिनल है या नहीं है, असल है या नहीं है, खालिस है या नहीं है। दूध लेना, मसलन दूध, तो दूध में क्या होता है? अक्सर जो है वो लगता है पता नहीं दूध में पानी मिलाया है या पानी में दूध मिलाया है, अक्सर ऐसे होता है ना। बहुत ही कम है, बहुत ही किस्मत वाले हैं वो लोग जिनको खालिस दूध मिले। खालिस दूध, कल परसों एक वीडियो देखी फेसबुक पे ना, एक छोटा बच्चा वो भैंस के थनों से मुंह लगा के दूध पी रहा है, और नीचे किसी ने लिखा कि ये दुनिया का वाहिद बच्चा है जिसको खालिस दूध मिल रहा है। लेकिन वहां भी पता नहीं इंजेक्शन तो नहीं लगाया गया भैंस को, उस इंजेक्शन लगा के भी बहुत ज्यादा दूध वो जो है उनका जानवरों का निकाल लिया जाता है, वो भी तो खालिस नहीं है ना। तो दुनिया में अबसपन क्या है कि किसी भी चीज की जो है ना क्वालिटी नहीं मिलती, उसका खालिस होना, उसमें शक पड़ा रहता है कि पता नहीं खालिस भी है या नहीं है। दूसरी खराबी क्या है? खालिस मिल भी जाए, चले खालिस मिल जाए, कोशिश करके मेहनत करके आपने अपने जानवर रखे हैं या कोई ऐसे आपके पास है सोर्स, आप खालिस ले लें, और फिर उसकी क्वांटिटी जो है, उसकी मिकदार वो पूरी नहीं होती, कम है। खालिस तो है लेकिन कम है। शहद लेना है आपने, शहद पहले तो खालिस नहीं मिल रहा, खालिस मिलेगा तो उसकी मिकदार कम होगी, थोड़ा होगा। तीसरा अबसपन दुनिया का क्या है कि फिर वो कुछ क्वालिटी कुछ क्वांटिटी मिल भी जाए तो फिर हर वक्त खतरा ये रहता है कि कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। 10 किलो दूध रखें, 2 दिन के बाद उसको मुंह लगाने का भी दिल नहीं करेगा, बगैर फ्रिज के रख दें, देखें उसकी हालत फिर क्या होती है, खराब हो जाएगा। पानी भी भर के रख दें, किसी कैन में पानी भर के रखें, आप महीने के बाद जाके देखें, मुंह लगाने का दिल नहीं करेगा, उसमें उसका रंग भी खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े, बाज दफा लंबा अरसा पड़ने के बाद कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। ये अबसपन है दुनिया का कि इसमें दुनिया में ना क्वालिटी मिलती है, ना क्वांटिटी मिलती है, ना अबूदियत मिलती है। ये तीनों खतरे लगे रहते हैं इस दुनिया में। ये इस दुनिया का अबसपन है, क्योंकि दुनिया अल्लाह ने मिटने के लिए बनाई है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी जन्नत में आ जाओ ना, जन्नत में आ जाओ,
تینوں چیزیں وہاں پہ ہوں گی. یہ تینوں چیزیں اللہ نے جنت میں رکھ دی ہیں. کیا کہا؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال بیان کرو ان کے لیے جنت کی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہاں پہ نہریں جاری ہیں پانی کی، من ماء غیر آسن، ایسا پانی کہ جن کا جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا. وانہار من لبن، اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ یہاں تو دودھ کا تم مقدار ڈھونڈتے رہتے ہو کہ کم مل رہا ہے، اتنا ملا ہے، ابھی جو ہے ہمیں اتنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے، تم ہر وقت یہ کہتے ہو کہ اس کی مقدار زیادہ ہو. اللہ فرماتے ہیں نہریں ہی جاری کر دی ہیں ہم نے اس جنت میں دودھ کی. انہار من لبن، اور دودھ یہاں تو فکر رہتی ہے نا تمہیں، ہوگا بھی خالص اور ہوگا بھی وافر مقدار میں. یہاں پر جو تیسرا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے لم یتغیر طعمہ، ایسا دودھ ہوگا کہ جس دودھ کا ذائقہ بھی کبھی خراب نہیں ہوگا. یہاں تو فریج میں رکھ کے 2 دن کے بعد وہ پینے لائق تو ہوتا ہے، لیکن وہ تازہ کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ذائقہ تو نہیں ہے، وہ تو ذائقہ خراب ہو گیا، وہ ٹیسٹ تو نہیں مل رہا نا جو اوریجنل، جو بالکل تازہ دودھ کا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس طرح تازہ دودھ ہوتا ہے ہمیشہ نہریں بہیں گی، اور ہمیشہ ان نہروں کا دودھ کا ذائقہ بھی اوریجنل رہے گا، تازہ ٹیسٹ رہے گا، وہ کبھی اس کا ذائقہ بھی خراب نہیں ہوگا. وانہار من خمر، اور شراب کی بھی نہریں، لذت للشاربین، جو پینے والوں کو لذیذ ہوگی، لذت دے گی. یہ دنیا والی شراب تو حرام اس لیے کی ہے کہ یہ خراب کرتی ہے دماغ کو، اور ہوتی بھی، کسی سے پوچھیں کسی پینے والے کو کہ کیوں پیتے ہو، صرف دماغ خراب کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ سکون مل جاتا ہے. کیا سکون ملتا ہے؟ اور زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے، اور ہوتا بھی ذائقہ بھی کڑوا اور بد مزہ، اور اسی لیے اس شراب کو حرام کیا گیا ہے. اس شراب کا، جنت کی شراب کا ذائقہ اس طرح دنیا کی شراب کی طرح. اب کئی لوگ کہتے ہیں نا جب شراب کا ذکر ہوتا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں شراب کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں دنیا والی شراب کیوں حرام ہے، پھر اللہ نے جنت میں نہیں رکھی. جنت والی شراب جو ہے اللہ نے اس کی خوبی بیان کی ہے کہ اس کے پینے سے انسان کا دماغ خراب نہیں ہوگا، اس کے پینے سے دماغ کے ہوش و حواس ختم نہیں ہوں گے جس طرح دنیا کی شراب میں ہوتا ہے. یہ تو انسان سے جو ہے خیالات بھی ختم کر دیتی ہے، بیوی اور بہن کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے انسان سے، اور بہکی بہکی بےہودہ سی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. انسان کا دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، اس لیے حرام کی یہ شراب. وہ جنت والی شراب ہوگی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہریں جاری کر دی، ہوگی اس کے لیے جو دنیا والی نہیں پیے گا. خمر اللذ، جو دنیا والی پیتا پیتا مر گیا بغیر توبہ کے، جنت والی نہیں ملے گی. وانہار، اور آگے فرمایا من عسل مصفا، صاف اور شفاف شہد کی بھی نہریں ہوں گی. شہد کی بھی نہریں. یہاں تو کوالٹی نہیں ملتی شہد کی، کوالٹی مل جائے تو کوانٹٹی نہیں ملتی، مل بھی جائے پھر بھی خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے. نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گی صاف اور شفاف. ولہم فی، ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے. مغفرۃ من ربہم، اور مغفرت کا اعلان بھی ہوگا رب کی طرف سے. کمن ہوا خالی، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جنتی، اور دوسری طرف اللہ کے نافرمان اور باغی کمن ہوا خالد فی النار، وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. وسقوا ماء حمیما، اور ان کے لیے گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا. فقطع امعاءہم، جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا. آگے فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لا الہ الا اللہ صرف پڑھنا کافی نہیں، فاعلم، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. آگے یہ بھی فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا اس قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا، تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے نازل کیا ہے. اس قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور آگے سورہ فتح ہے، اس سورہ فتح میں فتح مبین کا ذکر ہے. فتح مکہ کا جو ہے وہ اس کا اصل یہ صورت نازل ہوئی تھی جب صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ ایسی صلح تھی بظاہر دیکھنے میں مسلمانوں کو لگتا تھا کہ دب کر یہ صلح کی گئی ہے، یہ صلح جو ہے نیچے لگ کے کی گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو جلال میں آگے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کیا ہم سچے نہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں؟ کیا قرآن سچا نہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اس بات میں کیا شک ہے. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر وہ کافر نہ حق پہ نہیں، وہ جھوٹے نہیں، ان کا دین غلط نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل. حضرت عمر نے پھر صرف اتنی بات کی اللہ کے پیغمبر پھر یہ کیسی صلح ہے؟ صلح پھر یعنی اتنا ہم نیچے ان کے ہو کے صلح کیوں قبول کر رہے ہیں؟ صلح میں کیا شرائط تھی؟ ایک یہ تھا کہ جو کافر مسلمان ہو کر، مکہ کا کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے اور مدینے آنا چاہتے ہیں، مدینہ والے ہم واپس کر دیں گے ان کو، ہم تمہارا بندہ واپس دے دیں گے.
ہمارا بندہ اسلام چھوڑ کر تمہارے پاس آتا ہے تو تم نے واپس نہیں کرنا۔ اور بھی اس طرح کی کئی شرائط تھیں۔ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اس سال عمرہ بھی نہیں کرنا، آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، واپس جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں قبول کی۔ جب حضرت عمر نے یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عمر انی رسول اللہ۔ آپ نے اتنا جواب دیا، حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ کیا کہا؟ انی رسول اللہ، یاد رکھو میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جو میرا فیصلہ ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اور ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ کائنات کی ایک ہی ہستی ہے کہ جن کا فیصلہ، جن کا حکم ہماری عقل میں نہ آتا ہو تب بھی ہم نے ماننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ ہیں۔ باقی کائنات کے ہر بندے سے ہم پوچھیں گے دلیل، اس سے پوچھیں گے یہ کام، یہ فیصلہ، یہ فتویٰ، یہ مسئلہ، یہ حکم، یہ چیز کیوں کی، کیوں بتائی آپ نے، کیوں بتائی؟ جب وہ دلیل دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تب ہم جا کے خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہماری عقل میں آ جائے، وہ عقل میں سمجھ آ جائے کہ کس لیے آپ کا حکم ہے، پھر بھی ماننا ہے۔ عقل میں نہ آئے تو ہماری عقل کا قصور ہے، ہم نے پھر بھی ماننا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس وقت مسلمانوں کو تھوڑا وہ لگتا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین کی جو ہے خوشخبری دی۔ اور اسی کے بعد پتہ چلا کہ 2 سالوں کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور بھی فتوحات ہوئی، اور کئی جو ہے فوج در فوج، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج جو ہے وہ لوگ داخل ہو رہے تھے، پورے کے پورے قبیلے آتے تھے اور وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کتنا بڑا فائدہ ہوا اس میں۔ اور یہ تفصیل کا ذکر نہیں، وقت نہیں ہے۔ آپ نے اگر الرحیق المختوم پڑھی ہے تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کس طرح فتح صلح حدیبیہ، اگر نہیں پڑھی تو آپ دوبارہ، پڑھی ہوئی بھی ہے تو دوبارہ اس کو نہ پڑھ لیں۔ صلح حدیبیہ کا جو چیپٹر ہے آپ دیکھیں گے فہرست میں تو آپ کو صلح حدیبیہ ملے گی، اس کا مکمل پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے حالات یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں سورت میں۔ اور تقریباً پوری صورت میں، اور پھر منافقین جو تھے مسلمانوں کے ساتھ دور رہ کر وہ سمجھتے تھے کہ ہم جب لڑائی ہوتی تھی مشکل وقت میں کہتے تھے ہم، وہ نہیں جاتے تھے لڑائی کے لیے، جب واپس آ جاتے تھے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے بھی کچھ پول یہاں کھولے گئے ہیں، جس طرح سورہ احزاب میں بھی تھا اور سورہ توبہ میں بھی گزرا ہے۔ اور اللہ نے یہاں وہی بات ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ایک بیعت رضوان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بھیجا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر افواہ پھیلائی گئی کہ سفیر کو تو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھوں پر بیعت کی کہ ہم اپنے بھائی عثمان کا بدلہ لیں گے یہاں تک کہ ہماری جانیں چلی جائیں۔ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آپ کا ہاتھ تھا، اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا، اس صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور اللہ نے یہاں پر صحابہ کرام کی صفات بھی بیان کی ہیں، رحماء بینہم، صحابہ ایسے ہیں کہ آپس میں بڑے جو ہے محبت و پیار کے ساتھ رہنے والے، الفت کے ساتھ رہنے والے، ایک دوسرے کا درد سمجھنے والے ہیں۔ اور اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف مقابلہ ہو تو کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں، اور ان کی نشانیاں تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، یہ ان صحابہ کی مثال تو ایسے جس طرح ایک بندہ کھیت اگاتا ہے اور کھیت بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، لہلہانے اور جو ہے اس پر پھل پھول لگتے ہیں تو وہ کھیت کا مالک خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ صحابہ کھیتی ہیں، اتنا سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے ان پر، آپ نے ان کی تربیت کی ہے، ان کے مزاج بنایا۔ اب سارے کے سارے کیسے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کے سجدے کر کر کے ان کے چہروں پہ نشان بنے ہوئے ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، دل میں ایمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنی جو ہے جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور اگلی صورت میں دیکھیں اللہ نے اور صفات بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اللہ نے امتحان لیا، ہوتا ہے نا جس طرح طالب علموں کو استاد پڑھاتا ہے، تیار کراتا ہے، تیاری کراتا ہے، اور تیاری کے بعد امتحان کا مرحلہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، سمجھایا، تربیت کی، تعلیم دی، اور پھر امتحان کس نے لیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے امتحان لیا ان کا۔ اور ہمارا امتحان تو ہوتا ہے نا لکھ کر یا سنا کر، بولنے والا امتحان، بولتے ہوئے تو دل میں پتہ نہیں کیا ہے، بولنے میں کچھ اور آ گیا۔ اللہ نے نہ بولنے کا امتحان لیا، نہ لکھ کر امتحان لیا، امتحان اللہ نے دل کا لیا، دل کا امتحان لیا، اور امتحان کا رزلٹ بھی اللہ نے بیان کیا یہاں پر۔
جب امتحان لیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کا امتحان لیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ سے یہ ڈرنے والے کتنے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ہم نے ان کے دلوں کو جب امتحان لیا تو دلوں کو ایمان کی محبت سے بھرا ہوا پایا. وزینہ فی قلوبکم، ان کے دلوں میں ایمان مزین ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم میں سے کئی ہوتے ہیں نا جو مشقت اور بوجھ سمجھ کر عبادت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، ہم نے دلوں کو محبت سے بھرا ہوا پایا، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا پایا. اور یہ جب اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے دلوں پر گراں نہیں گزرتا، مشکل میں نہیں اللہ کی عبادت کرتے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے، جانیں لٹانے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور دل ان کے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں اللہ پر کہ ہم اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ خوش ہو کر اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے. زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ ان کے دلوں میں کفر، فسوق اور اللہ کی نافرمانی ناپسندیدہ ہے. اللہ کے نافرمانی والے کام ان کو پسند ہی نہیں آتے، ان کے دلوں میں نفرت ہے، کفر کی، شرک کی نفرت ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کاموں کی نفرت ہے ان کے دلوں میں، اللہ کی فرما برداری والے کاموں کی ان کے دل میں محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے. آگے فرمایا اولئک هم الراشدون، اللہ نے رزلٹ دیا، اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ فائزون ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کی یہاں خوبیاں بھی بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں ہونا، اللہ کے حکم کے آگے نہیں بڑھنا، رسول اللہ کے حکم کے آگے نہیں جانا، اور اللہ کے رسول سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا. اور وہاں اس وقت تھا کہ حجرے کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر آواز لگاتے، جس طرح ہم کسی کو بلانا ہو تو آواز لگاتے ہیں. اللہ نے منع کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوں تو آپ نے باہر آ کر آواز دے کر جس طرح عام بندے کو تم بلا لیتے ہو ایسے نہیں بلانا، خاموش ہو کے کھڑے ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ نے اپنا کام ان کو بتانا ہے، بات کرنی ہے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بھی مصروفیت میں ہے گھر، آپ باہر ایسے ان کو نہ بلائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو حجروں کے باہر آپ کو آوازیں لگاتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکلتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ معاف کرنے والے، پہلے والے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف کر دیں گے، آئندہ نہیں کرنا. آگے کئی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر نا 4-5 مرتبہ مسلمانوں کو کئی احکامات دیے گئے ہیں. اگر ہم ان احکامات پہ عمل کریں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، سکون اور اطمینان آ جائے گا. پہلا حکم کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ، جب کوئی فاسق تمہیں خبر دے تو فتبینوا، اس خبر کی تحقیق کیا کرو. آج میڈیا کا دور ہے، جیسے ہی کوئی نئی چیز ملتی ہے فوراً اس کو شیئر کر دیا. جب تک آپ کو تحقیق نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خبر سچی بھی ہے کہ نہیں، آپ کا حق نہیں بنتا کہ اس کو پھیلائیں آگے. آپ تحقیق کریں، آپ اس پر یقین بھی نہ کریں، کیونکہ میڈیا کا دور ہے. اب تو جو ہے ویڈیوز بنانا بھی بڑی آسان ہے، کسی کی ویڈیو بنانی ہے آپ نے، اس کا چہرہ لگا دیں اور اس سے بلوا لیں. جس طرح یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ترقی کر رہی ہے، اس طرح جرائم بھی اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا درست استعمال کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے آواز جیسی آواز بنا لیتے ہیں، چہرے جیسے چہرے بنا لیتے ہیں، چہرہ کسی اور کا ہے اس جیسی آواز بنائی جا رہی ہے اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، حقیقت میں وہ بندہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے تحقیق کرنی چاہیے. اس وقت تحقیق کا اور زیادہ جو ہے ضرورت ہے. کسی کی ویڈیو دیکھ کر، کسی کی ایسے باتیں سن کر، کسی کی ریکارڈنگ کو دیکھ کر اس کے بارے میں جو ہے ذہن بھی نہ بنائے، فتویٰ بھی نہ لگائیں، اور اس پر جو ہے وہ کبھی بھی اس ایسی بات کو بغیر تحقیق کے لوگوں میں پھیلائیں بھی نہ، ورنہ کیا ہوگا؟ فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے. خصوصاً میڈیا والوں کو کوئی بھی خبر نشر کرنی اس سے پہلے تحقیق کریں. ایسے سنی سنائی باتیں آگے پھیلا دینا، اور خصوصاً ایسی باتیں جن میں کسی پر الزام ہو، گناہ کا الزام ہے، ایسی ویڈیو لیکڈ ویڈیو اوپر لکھ دیتے ہیں لیک ویڈیو، فلاں کی ویڈیو لیک ہو گئی، اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو ہوتا کچھ اور ہے. اب اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی نظام ہو، تو ایسے لیک ویڈیو بنانے والے جب تک اس کے بارے میں مکمل
सबूत फराहम नहीं करते, गवाह फराहम नहीं करते, तो उनको तो 80 कोड़े लगे ना। जो किसी पर जिना की तोहमत लगा दे और वो साबित ना हो सके तोहमत, 80 कोड़े सजा है उनकी। आगे ये कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई हैं। और एक और सहाबा कराम की बहुत बड़ी शान कि जिसको आज जो है लोग बयान करके सहाबा कराम की के अंदर नक्स पैदा करने की कोशिश करते हैं। सहाबा कराम की ना तारीख में आता है कि सहाबा कराम के आपस में लड़ाई हुई, जंग हुई, जंग सिफीन हुई, जंग जमल हुई। अब तारीखी वाकयात को, तारीखी रिवायतों को सामने रख के किसी बंदे का यह हक नहीं बनता कि वो मीडिया पे बैठ कर, किसी मजलिस में बैठकर सहाबा पर तबर्रा करे, कहे कि फलां साहबी जो है वो हक पर थे, फलां ना हक पर थे। किसने इख्तियार दिया आपको कि आप मीडिया पे बैठकर ये कहें कि फलां जंग, आप जज बन जाएं? सहाबा कराम के आपस में जंग हुई, आपको किसने जज बनाया है? कुरान हमारे लिए काफी है। किसी भी तारीख के रावी, ऐसे रावी जो सहाबा कराम पर तनकीस बयान करें, ऐसे रावियों को दरियाए रावी में डाल देना चाहिए। ऐसे रावियों की हमें जरूरत नहीं है। क्या कुरान काफी नहीं है हमारे लिए? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं उसी जंग के बारे में, उसी लड़ाई के बारे में अल्लाह ने पहले बता दिया था, वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक्ततलू, दो जमातें मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से दो जमातें, मोमिन, अल्लाह ने दोनों को मोमिन कहा है, दो जमातें मोमिनों में से इक्ततलू, आपस में कत्ल करेंगी, लड़ाई करेंगी, उनका किताल होगा। अल्लाह क्या फरमाते हैं, जब किताल हो फासलिहु बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान सुलह करा दो। सहाबा की लड़ाई हुई और सहाबा ने ही सुलह करा दी, बाकी सहाबा ने सुलह कराई। फिर फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ात फ़अस्लिहू बैनहुमा, आगे फिर कहा फ़अस्लिहू बैनहुमा, उनके दरमियान सुलह कराओ, बिल अदल, अदल के साथ, अक़सितू, इंसाफ करो, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। अल्लाह दोनों को मोमिन कह रहे हैं और हमें हुक्म दे रहे हैं कि क्या करो, इस्लाह करो, उनकी सुलह करो। सहाबा कराम ने सुलह करा दी, उनकी सुलह हो गई और मामला अल्लाह के सुपुर्द है। किसी को दुनिया में, किसी इंसान को यह हक नहीं बनता कि उनके ईमान के बारे में उंगली उठाए या आवाज उठाए। अपने ईमान से हाथ धोने वाली बात है। दोनों भाई थे और दोनों सहाबा थे, जो भी, और दोनों, हजरत अली भी, हजरत मुआविया भी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों सहाबा हैं और दोनों से अल्लाह का अच्छा वादा, और दोनों की जमात में लड़ने वाले दोनों तरफ सहाबा थे। आपस में लड़ाई हुई, शहीद हुए, एक दूसरे के हाथों शहीद हो गए। अब हमारे लिए क्या है जो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, आगे आ रहा है यहीं पर, कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सब के लिए अच्छाई का वादा किया है। हर सहाबी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छा वादा किया है कि अल्लाह ने सब के साथ अच्छा करना है। जब अल्लाह ने फैसला कर दिया तो हम कौन होते हैं कहेंगे इसमें फलां हक पर था, फलां हक पर नहीं था। ठीक है ना। उनके आपस में लड़ाई हुई, फिर सुलह भी होगी और अल्लाह ने उनको रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु के सर्टिफिकेट भी अता कर दिए, हिज़्बुल्लाह कह दिया। अल्लाह ने दिलों का इम्तिहान लेकर उनको पाक कर दिया। तो आज कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके अपने ईमान का खतरा है। आगे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए, कौमियत परस्ती पर किसी कौम पर फख्र न करें, किसी की कौम को हकीर न समझें, ये जहालत वाली बातें। आगे फरमाया गुमान से बचो, गलत ना सोचा करो कि वो बंदे दो जा रहे थे, बातें कर रहे थे, मेरे खिलाफ ना कर रहे हो, गुमान न किया करो। अक्सर गुमान जो है वो गुनाह होते हैं। आगे ये कहा कि ऐ इंसानो, हमने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कबीले कौमें इसलिए बनाई हैं ताकि तुम्हारा तारुफ हो, कौमियत पर फख्र नहीं करना। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से इज्जत वाला वो है अल्लाह के यहाँ जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। आगे सूरह काफ है, सूरह काफ में ना मौत का मंजर खींचा गया है, मंजर कशी की गई है। फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान, अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान को बनाया, व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, हम जानते हैं जो इसके दिल में वसवसात आते हैं ना, उनको भी हम जानते हैं। मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, इसके दिल में जो वसवसे आते हैं। देखें ना, दुनिया के जितने भी कैमरे हैं ना, ये जो है मानवी हरकतें, जो हिस्से महसूस होने वाली हरकतें होती हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। कोई दुनिया का कैमरा ऐसा नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूं, आवाज भी रिकॉर्ड कर रहा है कैमरा और मेरी हरकतें भी रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन मेरे दिल के जो ख्यालात हैं, इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है, कोई दुनिया का कैमरा अब तक ऐसा नहीं बना जो दिल के ख्यालात को भी रिकॉर्ड कर सके। अल्लाह फरमाते हमने इंसान को बनाया ना, नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, हमारे कैमरे इसके दिल के वसवसात को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और जानते हैं, अल्लाह जानते हैं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। चाहे दुनिया के हिस्से के साथ इस दिल को चीर भी दें, काट भी दें, तो क्या नजर आएगा अंदर, ख्यालात क्या हैं, उनको भी अल्लाह ताला जानते हैं।
उस रब के बन जाएं। फफिर्रू इलल्लाह, अगली सूरत में अल्लाह फरमाते आओ दौड़ो लौटो लपको अल्लाह की तरफ आ जाओ। वनहनु अक़रब, अल्लाह फरमाते हम तो तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब हैं, कंट्रोल के एतबार से, कुव्वत के एतबार से, कब्जे के एतबार से तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब हैं। जब इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान, तुम्हारे दाएं और बाएं लिखने वाले भी बैठे हैं। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदयहि रक़ीबुन अतीद, जो भी लफ्ज़ निकलता है वो निगरान फरिश्ते लिख लेते हैं। और जब सकरतुल मौत, मौत की जो है सकरात लगती है, उस वक्त ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, जब फिर क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा, सारे के सारे आएंगे और हर बंदे को जो है अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा। वजाअत कुल्लु नफ्सिन माअहा साइकुम व शहीद, हर नफ्स आएगा, हर नफ्स के साथ एक साइक होगा, हाँक, साइक कहते हैं हाँकने वाला फरिश्ता जो लेकर आएगा अल्लाह की अदालत में। वह शहीद, और दूसरा फरिश्ता वो होगा जिसके हाथों में इस इंसान की जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड होगा, जिंदगी की सारी फाइलें उसके हाथ में होंगी और अल्लाह की अदालत में खोल कर रख दिया जाएगा और इंसान को कहा जाए इक़रा किताबक, अपनी किताब को पढ़, देख इसमें क्या लिखा हुआ है। खुश नसीब होगा वो बंदा कि जिसकी किताब में कुरान ज्यादा लिखा हुआ होगा, जिसने अपने बोलने की सलाहियत तो अल्लाह ने दी है, कुरान ज्यादा पढ़ता रहा, वो जिक्र करता रहा, अज़कार करता रहा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहता रहा। और बदनसीब होगा वो बंदा कि जिसके उस किताब में गालियां लिखी होंगी, गीबतें लिखी होंगी, चुगलियां लिखी होंगी, गंदे मजाक और बेहुदा मजाक लिखे होंगे, फजूल हरकत लिखी होंगी। तो देखें अब क्या लिख रहे हैं, अभी हमारे इख्तियार में है वो किताब, क्या लिख रहे हैं। रमजान में रोजा रखकर उस किताब में हम क्या लिखवा रहे हैं। कहीं गिब्तें और गालियां तो नहीं है, कहीं रोजा रखकर सारा दिन फिर फिल्में और ड्रामे और बेहुदा क्लिप और मोबाइल पर सारा दिन वक्त गुजार देना, ये चीजें तो नहीं है। वो लिखा जा रहा है, सिर्फ ये नहीं कि जो बोला जा रहा है वो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी लिख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है। हरकतें भी नोट हो रही हैं हमारी कि इस वक्त इसने क्या किया था, मोबाइल पर क्या देखा था, लोगों के साथ क्या किया था, रवैया क्या था, अखलाक क्या था, दिल के ख्यालात क्या थे। अल्लाह ताला दिल के ख्यालात को भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हमसे गुनाह हो गए हैं, गलतियां हो गई हैं, तो अभी जिंदगी बाकी है, जब तक सांस बाकी तब तक चांस बाकी। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लें, ताकि क़यामत के दिन हम कामयाब हो सकें और आइंदा ज़िंदगी अल्लाह से वादा करें कि अल्लाह हम इंशाअल्लाह नेकी करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह तो हमें तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफ़ीक दें और ऐसे अमल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक दें कि क़यामत के दिन जब हमारी किताब खुले तो हमें देख कर खुशी हो और वो अमल हमें अल्लाह की जन्नत में ले जाने वाले हों। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम फ़िल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।